2000 قبل مسیح میں قدیم چینی سلطنت ہانگ میں بھی خود شناسی کے ذریعے لوگوں کی پہچان کر کے ان کو فوج یا دیگر عہدوں پر رکھا جاتا تھا۔ اور یہ بات انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ہے، مگر کسی ایک کی شکل بھی 100% کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، عمر وسیم بن سوتا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہر انسان میں کھوجی چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن کیا ہی عجیب بات ہے کہ انسان اس کھوجی کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی بجائے دوسروں کے بارے میں زیادہ استعمال کرتا ہے۔ شاید یہ تھوڑا آسان ہے اس لیے کیونکہ اپنی طرف انگلی اٹھانے کے لیے ہاتھ کو موڑنا پڑتا ہے۔ یہ کھوجی ٹو میں رہتا ہے کہ آپ کسی بڑے انسان کی زندگی کو دیکھ لیں، اس نے اس کھوجی کا رخ اپنی طرف موڑا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے وہ کامیابی کے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس درجے والا انسان بھی دوسرے انسانوں کو نقل کرتا ہے، لیکن ان کی خوبیوں کو اور خامیاں اس کو نظر نہیں آتی یا وہ ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ سب سے بہترین درجہ ہے۔ پچھلی 2 اقساط کے اندر ہم نے خود شناسی کی اہمیت اور اس کے جاننے کے بارے میں بات کی۔ اب تاریخ کے اوراق اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کو جان لیتے ہیں۔ 2000 قبل مسیح میں قدیم چینی سلطنت ہانگ میں بھی خود شناسی کے ذریعے لوگوں کی پہچان کر کے ان کو فوج یا دیگر عہدوں پر رکھا جاتا تھا۔ اس لیے چینیوں میں اس حوالے سے قدیم مواد پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے چینیوں کے ہاں بہت سارے طریقے رواج پا چکے تھے، جس میں آج کے مقبول طریقے بھی ان کے ہاں پائے جاتے تھے، جیسے کہ سائیکو انالیسس یعنی ذہنی ٹیسٹوں کے ذریعے شخصیت سازی، اور اس طرح ان کے ہاں ایک مقبول طریقہ فیس ریڈنگ کا بھی پایا جاتا تھا، یعنی کہ چہرہ دیکھ کر شخصیت کی جانچ کرنا یا اس کو پہچاننا۔ آج کل آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی بدولت یہ تھوڑا سا آسان بھی ہو گیا ہے، لیکن ہم اس پر جانے سے پہلے دوبارہ چینیوں کے اسی فن کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت انٹرسٹنگ رہے گا آپ کے لیے، کہ قدیم چین تاریخ میں چہرہ شناسی کا فن کس طرح موجود تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ہے، مگر کسی ایک کی شکل بھی 100% کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ راہ چلتے جو شکلیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، دوسرے دن ان میں سے کوئی شکل بھی موجود نہیں ہوتی۔ اسی لیے چہروں کے مختلف خد و خال بھی مختلف خصوصیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو پھر آئیے چہرے کے مختلف خد و خال کی خصوصیت کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ چہرہ پڑھنے کا فن زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا آغاز چین سے ہوا۔ 2000 قبل مسیح میں لوئی پینگ نامی شخص کو، جو چین میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرتا تھا، اس کو ایک شخص ملا جس کا نام ماسٹر لو تھا، جو چہرہ پڑھنے میں ماہر تھا۔ ماسٹر لو نے سپاہی لوئی پینگ کو اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ سپاہی لو نے دل میں سوچا کہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک امیر اور معروف شخص اپنی بیٹی کی شادی مجھ جیسے عام سے آدمی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی اچھی اور مفید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آتے ہیں اس کہانی کی طرف دوبارہ۔ سپاہی نے یہ پیشکش بخوشی قبول کر لی اور شادی ہو گئی۔ چند برس بعد وہ عام سا سپاہی چین کا بادشاہ بن گیا۔ دراصل ماسٹر لو نے اس سپاہی کا چہرہ پڑھ کے بھانپ لیا تھا کہ وہ آئندہ برسوں میں اس ملک کے اندر کوئی بڑا آدمی بنے گا۔ چہرہ شناسی ایک قدیم اور آزمودہ علم ہے۔ ہر چہرہ فرد کی ذات کو عیاں کرتا ہے۔ چہرے کے خد و خال تاثرات باطن کی کہانیاں یعنی اندرونی کہانیاں سناتے ہیں، مگر ان کا مفہوم جاننے کے لیے چہرہ شناسی کا فن آنا لازمی ہے۔ جاپانی مصنف اوہاشی نے اس قدیم علم سے رہنمائی حاصل کر کے وہ حقائق تلاش کیے ہیں جو ہر شخص کے پوشیدہ راز عیاں کرتے ہیں۔
چہرہ شناسی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرہ ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں فرد کی ذات کے ساتھ رنگ جھلکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو چہرے پر لکھی تحریر پڑھنے کا ہنر سیکھ سکتا ہے، جس کے بعد کوئی بھی شخصیت اس کے لیے راز نہیں رہے گی۔ ماہر چہرہ شناخت اوہاشی نے اپنے تجربے اور مشاہدات کی روشنی میں جو انکشافات کیے ہیں وہ دلچسپ اور عام فہم ہے۔ ان کو جان کر آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے متعلق بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ عام طور پر اس کے ماہرین چہرے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ پیشانی ہے، دوسرا حصہ ناک اور آنکھ کے درمیان، تیسرا حصہ ناک کی نوک سے لے کر تھوڑی کے نیچے تھوڑی یعنی چین کے نچلے حصے تک۔ اگر درجہ وال تینوں حصوں میں مطابقت ہو تو وہ چہرہ کافی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے انہی چہرے کے تینوں حصوں کے اوپر اور اس کے مزید فیچرز جاننے کی کوشش کریں گے جو کہ بہت عام فہم ہے، جس سے آپ کو کچھ چیزیں نمایاں ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ اس فن کے اندر تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور ان ڈیپتھ آپ جب سٹڈی کریں گے تو آپ کے لیے یہی چیزیں آسانی کا باعث بنیں گی اور آپ لوگوں کو اس حوالے سے جاننا شروع کر دیں گے۔ تو اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔